کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈال کر مجھے بہت تسلی دی ہے کہ وہ لوگ تیرے قابل نہیں تھے جن کو میں نے تم سے دور کیا۔ تب میں نے جانا کہ اللہ کے فیصلے بہت عظیم ہوتے ہیں۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستہ بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تمہارا رب کسی چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالا تر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے رو کر مانگتا ہے اسے بعد میں رونے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تمہاری تقدیر اتنی بار بدلتی ہے جتنی بار اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال لو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتا ہے، سخت ہے تو دانت بتا دیتا ہے، کڑوا ہے تو زبان بتا دیتی ہے، باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام ہے یا حلال ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ صرف یہ دو کام کر لو، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ خوش اخلاقی سے پیش آیا کرو، دوسروں کا بوجھ اٹھایا کرو۔ اللہ پاک دے یا نہ دے اس کی مرضی ہے، لیکن ہم اس کے کن کی امید نہیں چھوڑیں گے۔ دل میں اللہ کے ساتھ کا احساس زندہ ہو تو کندھوں پر رکھے غم کے پہاڑ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہر بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ ضد کر کے نہیں، سوالی بن کر مانگو۔ فقیروں کو تو انسان بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا، پھر رب کائنات سے مایوس کیوں؟ تم وہ کرو جو تمہارے اختیار میں ہے۔ اللہ رب العزت وہ کرے گا جو اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، وہ اپنے فیصلے بدلنے پر قادر ہے۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہو جاتا ہے۔ نہ ماضی کا طعنہ ملتا ہے نہ مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ جس دن تم اللہ کے حضور میں پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہے گا۔ میں قربان جاؤں اس رب پر جو دروازہ بھی وہاں سے کھولتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ رات اگر اللہ سے بات کرتے ہوئے گزرنے لگی تو نیند نہ آنا بھی ایک نعمت لگتی ہے۔ دل کا بڑا ہونا چاہیے، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ میں نے غلطی کی اس نے پردہ ڈالا، میں نے سجدہ کیا اس نے تھام لیا۔ انسان جتنی بھی ترقی کر لے، جس مقام پر بھی پہنچ جائے، لیکن جب تک نماز نہیں پڑھتا تب تک وہ ایک ناکام ترین انسان ہے۔ لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہیں۔ انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد۔ سب سے بڑے فائدے اور انعامات میں سے نیک لوگوں سے دوستی کرنا اور ان کی دعاؤں کو حاصل کرنا ہے، زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ زندگی آپ کو محبت کرنا سکھاتی ہے، تجربات آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ کسی سے محبت کرنی چاہیے، حالات آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کون آپ سے محبت کرتا ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، غم کے بعد راحت ہے، پریشانی کے بعد سکون ہے، صبر کبھی ضائع نہیں ہو جاتا، اس کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ اتنی دعائیں مانگو کہ آسمان بھر جائے، کیونکہ اس نے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے لیے کن کو منتخب کر رکھا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے خزانوں میں سے سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ جو اس راہ پر چل پڑا اس نے سب کچھ پا لیا۔ اللہ جس نے آپ کی آنکھوں میں آنسو پیدا کیے ہیں اس بات پر قادر ہے کہ آپ کے لیے مسکراہٹ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ جو دن کو رات میں بدل سکتا ہے وہ ناممکن کو ممکن بھی بنا سکتا ہے۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ تمہارا رب تمہارا یقین کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا، تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ تم صرف صبر کر لینا، دل کو تھام لینا، خاموش ہو جانا، دیکھ کر نہ دیکھنے کا بہانہ کر دینا۔ تم بس اللہ پر بھروسہ کرنا، تم بس اس کی ذات کی منتظر رہنا، اس کی گھڑی کی سوئی نہیں رکھتی۔
وہ مسب الاسباب ہے۔ ہمیشہ مضبوط رہیں کیونکہ عین ممکن ہے آپ کسی کے لیے رول ماڈل ہوں، کسی کو آپ کو دیکھ کر انرجی ملتی ہو، کسی کا آپ حوصلہ ہو اور آپ کا کمزور پڑ جانا کہیں آپ سے وابستہ لوگوں کو بھی کمزور نہ کر دے۔ بے شک اللہ پاک ہی انسان کو ایسی جگہ لاتا ہے جہاں اسے اس کی حقیقت سے روشناس کروا دیتا ہے اور پھر اس کا ہاتھ تھام کے اسے ہدایت کے راستے پر لے جاتا ہے، اسے اپنی راہ کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے۔ وہ غم اور خوشی غنیمت ہے جس میں آپ اللہ رب العزت کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔